دلوں میں اگر ایمان ہے تو عصمت صحابہ کا اقرار ہے، اور دلوں میں اگر ایمان نہیں تو صحابہ پر تبادلہ کے علاوہ اور کیا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سبحان اللہ۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے عظمت صحابہ کانفرنس کے انعقاد پر صاحبزادہ محترم حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب حفظہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موضوع کا انتخاب بلکہ حسن انتخاب پر دل و جان سے قربان۔ صاحبزادہ نعمانی کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ آنے والے فریب میں نہ گھریں۔ واہ واہ واہ، شیخ کیا کہنا ہے؟ آنے والے فریب میں نہ گھریں، موڑ پر کچھ نشانیاں رکھ دوں۔ کیا کہنا ہے؟ سب آپ کی خدمات ہیں۔ کیا کہنا ہے شیخ، کیا کہنا ہے؟ آنے والے فریب میں نہ گھریں، موڑ پر کچھ نشانیاں رکھ دوں۔ کیا کہنا ہے؟ ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو، پاک لوگوں کے درمیان رکھ دوں۔ واہ 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 واہ۔ وقت کی بے پناہ قلت اور یہ حسین موضوع اپنے دامن میں بے پناہ سانسیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اصحاب عطا کیے، جتنی بھی امتیں اور قومیں اس کارزار ہستی میں آئیں، جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے مبعوث کیا گیا، رب کعبہ کی قسم ان تمام امتوں میں سب سے بہترین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ کیا کہنا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اخرجتم نہیں ہے، اخرجت یہ امت کی صفت ہے۔ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اس دنیا میں جتنی امتیں آ چکی ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہترین یہ قرآن کے اولین مخاطبین امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جتنے مقدس نفوس ہو سکتے تھے، اللہ نے ان تمام مقدس نفوس کو جمع کر کے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے دیا۔ انہی کو تو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نازل ہوا، اس کے نزول کی ترتیب الگ ہے، تحریر کی ترتیب الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، اس کے تحفظ کا کتنا اہتمام تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے معلوم کریں۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ قرآنی آیات کے تحفظ کے تعلق سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا بھی تذکرہ ہے، اور رب کائنات کی جانب سے قرآنی آیات کی حفاظت کا بھی اعلان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بے شک کہا تھا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ ہے جو من وعن بغیر کسی شک اور شبہ کے پورا ہوا۔ بے شک بے شک۔ لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اس اسباب کی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآنی آیات کے تحفظ کے لیے اپنے صحابہ کو یہ قرآن زبانی بھی یاد کرایا، اور کاتبین وحی صحابہ کی ایک ٹیم بھی تشکیل کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ لکھ رہے ہیں، حضرت معاویہ بھی شامل ہیں ان کاتبین میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کاتبین وحی صحابہ کتابت کا کام کر رہے ہیں، اور صحابہ کی دوسری جماعت ہے جو حفظ قرآن کے اندر مشغول ہے۔ ان کا معلم امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو قرآن یاد کرا رہے ہیں اس کی ترتیب پہ ذرا غور کرنا۔ یہ آیت نازل ہوئی، میرے صحابہ اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے یاد کرو، صحابہ کا مقام سمجھنا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میرے صحابہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد یاد کرو۔ آج کے درجے حفظ میں قرآن کا حفظ کرانا کتنا آسان، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ترتیب کے ساتھ سورتیں موجود ہیں۔ یہ قرآن کے نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نازل ہوا ہے تدریج کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف اپنے کاتبین وحی صحابہ کو قرآن کی آیتیں لکھواتے ہیں اس ہدایت کے ساتھ کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو اور اس کو فلاں آیت سے پہلے لکھو، صحابہ نے کس انداز سے قرآن کو محفوظ کیا ہے، صحابہ نے قرآن حکیم کا کس ترتیب سے حفظ کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن یاد کرایا اور ان کو لکھوایا، ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ تو آئیے ذرا قرآن کے حوالے سے قرآن کے اولین مخاطبین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولین مخاطبین کہ جن کو اللہ نے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، بس وہ 3 طبقے قرآن کے حوالے سے دیکھیں، میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ یہ قرآن کے اولین مخاطبین ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین انسانوں کو کسی اور نے نہیں بلکہ رب کائنات نے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا طبقہ ہے صحابہ کا، سبحان اللہ۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، اور تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ یہی سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے، یہی سے سورہ بقرہ کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں رب کائنات نے قرآن کے اولین مخاطبین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے 3 طبقوں میں تقسیم کر کے پہلے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر کفار کا تذکرہ کیا ہے، پھر منافقین کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کے تعارف میں المتقین کا لفظ کسی اور نے نہیں، عالم الغیوب والشہادہ نے استعمال کیا ہے۔ ان کو متقی کسی اور نے نہیں کہا، جو زبان پر لفظوں کے آنے کو، زبان سے نکلنے والی آواز کو ہی نہیں
نہیں جانتا وہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے انہیں المتقین کہا، رب کعبہ کی قسم ان سے بڑا کوئی متقی قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ پھر قرآن نے اپنے اولین مخاطبین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا جو تعارف کرایا، الذین یؤمنون بالغیب، رب کعبہ کی قسم قیامت تک غیب پر ایمان لانے والوں میں صحابہ سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہو سکتا۔ بلا شک۔ پھر قرآن نے بتایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں صحابہ سے زیادہ معیاری انداز کی نماز قیامت تک کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ پھر قرآن نے بتایا کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے خون پسینے کی حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں جس عنوان سے خرچ کیا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی انسان اس عنوان سے خرچ نہیں کر سکتا۔ جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کس انداز سے خرچ کیا ہوگا؟ وہ مما رزقناہم ينفقون۔ پھر قرآن نے ان صحابہ کے اولین طبقے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ماقبل کی آسمانی کتابوں پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ماقبل کی آسمانی کتابوں پر ان کتابوں کے حاملین اس نبی کی امت نے اس معیار پر ایمان قبول نہیں کیا ہوگا جس معیار سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ ماقبل کی آسمانی کتابوں پر ہی نہیں بلکہ میرے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیسا ان کا ایمان ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن کی اس آیت میں بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1950 سال پہلے کے ایک انقلاب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ صحابہ کے ایمان کے قربان نبی کی زبان سے آیت سنی، آمنا صدقنا۔ فرعون کا جسم کہاں ہے؟ سوال نہیں کیا۔ فرعون کا جسم کہاں محفوظ ہے؟ پوچھا نہیں۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آپ کے بعد والوں کے لیے وہ نشانی بنے گا جس میں فرعون، صحابہ نے نہیں پوچھا کہ وہ جس میں فرعون کب دستیاب ہوگا، کیوں؟ ان کا یقین تھا کہ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں پوچھیں گے؟ کیسا ایمان تھا ان کا؟ اور فرمایا کہ اس اولین جماعت کے تعارف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آخرت پر ان کو جو یقین کامل صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں حاصل ہے، قیامت کی صبح تک اس کائنات انسانی میں کوئی ایسا فرد نہیں آ سکتا کہ جس کو آخرت پر اتنا یقین ہو جتنا اصحاب محمد کو یقین تھا۔ صحابہ کے تقویٰ کا یہ عالم ہو، جن صحابہ کے ایمان بالغیب کا یہ مقام ہو، جن صحابہ کی اقامت صلاۃ کا یہ امر ہو، جن صحابہ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے یہ معاملات ہوں، ماقبل کی آسمانی کتابوں پر اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر پر نازل ہونے والے پیغام پر ایمان لانے کا یہ مقام ہو، اور آخرت کا اتنا یقین جن صحابہ کو حاصل ہو جائے وہی تو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوں گے۔ اور اس سے زیادہ کوئی کامیاب بھی تو نہیں ہو سکتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ایک طبقہ ہے، اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد منافقین کا۔ منافقین کا کردار قرآن نے ایک جملے میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو آگاہ کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفاق
جن انسانوں کے قلوب میں موجود ہوگا اس کی دیگر علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وہ میرے محبوب کے صحابہ پر تبرہ واہ واہ واہ. ٹھیک ہے کفر کو ایمان سے جنگ ہے، کفر اور ایمان کی جنگ چلتی رہے گی، کیا کہنے شیخ، کیا چلتی کہنے رہے گی. کیا کہنے. ستیزکار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار پھول حبی. یہ تو دن چلتی رہے گی، لیکن مسئلہ ہے صحابہ کی ذات گرامی پر تبرہ کرنے کا یہ مرض کن میں پیدا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، زبان سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ پر بھی ایمان ہم قبول کرتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دل سے مومن نہیں. یہ تیسرا گروہ ہے منافقین کا. ان کا کام کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان اس معیار پہ لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، صحابہ کی مقدس ذات پر اور صحابہ کے مقدس نفوس پر سب سے پہلی بار جس نے تبرہ پھینکا ہے یہ منافقین. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سفہاء، بے وقوف کہہ کر ان پر تبرہ سب سے پہلے جنہوں نے پھینکا ہے انہیں منافقین کہا جاتا ہے. دلوں میں اگر ایمان ہے تو عظمت صحابہ کا اقرار ہے، اور دلوں میں اگر ایمان نہیں تو صحابہ پر تبرہ کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. آنے والے فریب میں نہ گھرے، سبحان اللہ. آنے والے فریب میں نہ گھرے، موڑ پر کچھ نشانیاں رکھ دوں، ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو، بات لوگوں کے درمیان رکھ دوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.